بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك الذين صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے 114 آیت میں ان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکتا ہے، لوگوں کو اللہ کے گھر سے آنے سے روکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے منع کیا لوگوں کو، جس نے منع کیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اللہ کے گھر سے أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس کے ذکر اس میں کیا جائے۔ تو اس آیت کا کئی معنی ہیں، کئی فارم ہے اس کو جو ہے سمجھانے کے لیے، اور ایک تو ہے ظاہری معنی جو ظاہر ہوتا ہے، جو ڈائریکٹ ہے، لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکنا، لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکنا۔ اور اس کے جو ہے نظر، اس کے جو ہے نظیر ہمیں سیرت سے ملتا ہے کہ قریش جو ہے اور مشرکین مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو جو ہے حرم میں داخل ہونے سے روکتے تھے۔ سورہ حدیبیہ جو ہے، حدیبیہ صلح حدیبیہ جو پیش آیا، تو پھر جو ہے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مدینہ سے گئے عمرہ کرنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے نہیں، اور اعلان بھی کیا ہم جھگڑا کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمیں صرف جو ہے عمرہ کرنے کی اجازت دے دو، بیت اللہ کا طواف کرنے کی اجازت دے دو۔ تو جو ہے مشرکین مکہ نے جو ہے صحابہ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا کہ نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ نصارہ جو ہے لوگوں کو منع کرتے تھے مسجد اقصی میں داخل ہونے کے لیے۔ تو لوگوں کو منع کرنا، لوگوں کو روکنا جو ہے مسجد میں داخل ہونے سے، مسجد جانے سے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ صرف اس ظاہری معنی کو لے کر کے فرماتے کہ ہر قسم، ہر طریقے سے لوگوں کو جو روکا جائے تو یہ اس آیت میں شامل ہے۔ ایک ہے کہ آپ مسجد مت جاؤ، ایک ہے یہ کہنا، ٹھیک ہے، کہ آپ مسجد مت جاؤ، اور دوسرا ہے کہ وہاں کنچی رکھا ہے، ہمارا والا میں آ جاؤ نا، وہاں کنچی رکھا ہے، وہاں کنچی سیکھے، ہمارا والا میں آؤ، اس کا بھی یہ اس میں بھی داخل ہے کہ جو ہے لوگوں کو ڈائریکٹ نہیں کہنا، لیکن جو ہے لوگوں کو اپنی جماعت کی طرف اس طرح انٹریکٹ کرنا کہ وہ مجبور ہو کر کے آ جائے۔ کوئی حاجت مند ہے اور آ گیا، آپ سے امید تھا اور آپ نے یہ شرط لگا دیا کہ ہاں جو تو ہمار لگے، یہ جو تو ہم تو کے مدد کرب مار وَتْخَيْدُونَ مار میں موسکی کو، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔
اپنی جماعت کو چھوڑ کر کے میری مسجد میں آنا، اپنے اور خانی ساسی کو چھوڑ کر کے میرے اور خانی ساسی میں آنا. تو یہ بھی اس میں داخل ہے. اسی طرح جو ہے لوگوں کو انترک کرنا، اس طرح کی جو ہے دو مسجدوں کے درمیان کمپٹیشن ہو رہا ہے تاکہ اس کی جماعت ٹوٹے اور میری جماعت بڑھے. ایسا بھی اس میں داخل ہے. اصل مقصد اس کو کہنا نہیں تھا، لیکن جو ہے اب جب کچھ باتیں آ گیا کہ ہم لوگوں کو جو ہے مسجدوں میں کمپٹیشن ہو رہا ہے، جماعتوں میں کمپٹیشن ہو رہا ہے کہ ہمار جماعت میں آئیے، ہمارا خانی ساسی میں آئیے تو کہ یہ سب فور دیلہ ملی ایک میں کچھ نہ رکھل ہے، چھوڑ دے. ایک ہے یہ کہنا کہ بھائی آپ اس مسجد میں نہ جاؤ کیونکہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، مرزائی ہو گیا، قادیانی ہو گیا، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. اب آپ ان کے عقیدے اس کے عبادت گاہوں میں جائیں گے، مسجد تو کہنا نہیں چاہیے، بلکہ آپ ان کی عبادت گاہوں میں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا عقیدہ بھی خراب ہو جائے گا. کیونکہ مرزائی تو ظاہر اعتبار سے کبھی مرزا کے بارے میں بات نہیں کرے گا، وہ انسانیت ہی کے بارے میں بات کر کے لاک کرنے کا ذریعہ ہے، لاک کرنے کا ذریعہ ہے. لیکن اس سے کیا ہوگا؟ ان کے دلوں میں آپ کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو کر کے کیا ہوگا؟ ان کے خانی ساسی کے لیے بولے یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، تو پھر جو ہے کیا ہوگا؟ یہ دھیرے دھیرے آپ کو لاک کر کے پھنس گئے تو پھر جا کر کے آخری شاٹ ماریں گے، آپ کا ایمان خطرے میں. تو اس وجہ سے روکنا تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے. مسجد ضرار دیکھ لو، جب منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد بنایا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے روکا گیا کہ آپ وہاں مت جاؤ. لیکن ایک ہی جماعت کے ہوتے ہوئے ایسا کرنا، ایک ہی فکر کے ہوتے ہوئے، ایک ہی عقائد کے ہوتے ہوئے ایسا کرنا کہ ایک جماعت ٹوٹے اور دوسرے آباد ہو جائے. مسجدوں کے بیچ میں یہ کمپٹیشن، بس صرف کسنگ ہوتا ہے مساجد میں تو کیا کیا ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے. فورسیتر خط کے لیے، پیننگ میستر ہونے کے لیے ہم مسجدوں میں ایک ہی جماعت میں ایک ہی ساتھ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ جو ہے صرف فورسیتر ہونے کے لیے، پیننگ میستر ہونے کے لیے، سیکریٹریس ہونے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے. اس کا پاؤں گھیچتے وہ فورسیتر بننے کے لائق نہیں، یہ فورسیتر بننے کے لائق نہیں، اینڈ سو فورتھ. جس کے وجہ سے لوگ جو ہے اب یہ جھگڑا اتنا ہو جاتا ہے کہ مسجد میں آنے والا سبھی لوگ کو معلوم چل گیا یہاں جھگڑا ہو رہا ہے، بلکہ لوگ باہر سے مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہاں فورسیتر صاحب کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ مسجد میں جھگڑا ہونے کی وجہ سے جو ہے کیونکہ لوگوں کو محسوس بھی ہوتا ہے تو لوگ مسجد میں آنا بند کر دیتے ہیں. تو آپ ذریعہ بنے لوگوں کو مسجد سے روکنے کے لیے، تو یہ بھی اس میں شامل ہے. یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے. آپ کا فورسیتر صاحب کے لیے، پیننگ منسٹر سے پوسیسی کے لیے، جو بھی پوسیسی، امام ہونے کے لیے سیلف بھی امام ہونے کے لیے ڈرنا کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے. امام ہونا ایک ہے کہ کسی کو امام مقرر کرنا، تو اس میں ریخلس ہے کہ کس کو ایک عالم ہونا چاہیے، اس کے بعد اچھا قرآن ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے. فورکیور ہوتا ہے، علماء کو فورکیور ہوتا ہے. تو جب امام مقرر ہو گیا،
امام مقرر ہو گیا، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ایک امام جب مسجد میں مقرر ہو گیا کہ بھائی آپ سے امامت آپ کی ذمہ داری، ایک امام ہو، دو امام ہو، تین امام ہو، سریناموں میں تو ایک ہی امام ہوتا ہے لیکن دوسرے جگہ پر دو تین امام ہوتے ہیں مسجدوں میں. تو اب اس کے بعد چاہے جو بھی آ جائے اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، اس امام کو زیادہ حق ہے نماز پڑھانے کے لیے دان چاہے اس کے پیچھے جتنا بھی بڑے شخصیت کیوں نہ ہو جائے آ جائے، اس کو حق ہے زیادہ نماز پڑھانے کے لیے. وہ اجازت دے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن امام ہونے کے لیے جھگڑا، فاسق امام نہیں بلکہ امام بننے کے لیے جھگڑا. امامت ایک ایسی چیز ہے جس سے بھاگنا چاہیے، جس سے بھاگنا چاہیے، کیونکہ آپ کے اوپر سارے لوگوں کی نماز کی ذمہ داری ہے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے تو کیا کہتے ہیں؟ پیچھے اس امام کے. تو اس سے کیا مراد ہے کہ میں نے اس کو اپنی نماز کی ذمہ داری دے دیا. امام کے نماز فاسد ہوگا، تمام مقتدی اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، سب کی نماز ختم، فاسد ہو جائے گا. اور اس کے لیے جھگڑا، اس کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے. لوگوں کو آفر ملتا ہے کہ بھائی ہمار جماعت میں آئیے تو پھر جو ہے آپ کو ای دیلوا ملی. چھوٹے چھوٹے باتوں میں مساجد میں جھگڑا، چھوٹے چھوٹے بات، ایسے باتیں جو مستحب اور فرض بلکہ واجب تلک کے زمرے میں نہیں آتا. جاہ کے لیے، پوسیسی کے لیے، لوگوں کو لاک کرنے کے لیے، اور جس کے وجہ سے ہمارے نسل جو ہے مسجدوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہاں کیا لگا؟ یہاں تک خالی جھگڑا کرے سب، لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا کیا؟ سب کو دکھائی دیتا ہے، سب کو دکھائی دیتا کیا ہو رہا ہے. تو یہ بھی اس میں شامل ہے، لوگوں کو روکنا، ہر قسم کی، ہر طریقے سے روکنا، ہر طریقے سے روکنا. کسی کا انتقال ہو گیا اور کہا کہ ہمار جماعت میں یہ تو ختم کرواؤں گا، ہمار جماعت میں یہ تو ختم کرواؤں گا. یہ سب کلی دوئی تین دن پڑھ کے دون کر دے ہوئے. اور یہ سب چیزیں کہ کارگزاری یا یہ صحیح واقعات ہے، یہ چیزیں ہوتا ہے ہمارے یہاں نہیں تو دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو جو ہے لاک کیا جاتا ہے. بھائی ایصال ثواب کا صرف ایک دن دو دن تو نہیں ہے، ایصال ثواب کے لیے کوئی دن مقرر ہی نہیں ہے. چاہے ایک دن چاہے دو دن، نہ مقرر نہیں ہے، فاسخ نہیں ہے. تعزیت 3 دن ہے. کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو تعزیت 3 دن ہے. 3 دنوں میں سے ایک مرتبہ جا کر کے اسے تسلی دے دو تو یہ سنت ادا ہو جائے گا، وہ بھی سنت ہے تعزیت. ایصال ثواب جائز اور مستحب کے کاتخوری میں آتا ہے، اور اس کا بھی طریقہ مقرر نہیں ہے. صرف قرآن پڑھنے سے ایصال ثواب نہیں کیا جاتا، اور بھی دوسرے طریقے ہیں کرنے کے لیے. اور اس میں بھی یہ قید لگانا کہ 3 داخہ 3 داخہ صیفہ داخہ فرتہ داخہ بھی نہیں ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو ہے یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ تمام تمام جو ہے حنفی جو ہے فقہ میں جو ہے شامل ہوتا ہے. یہ معتبر کتاب ہے. فتاویٰ دینے میں اس کو جو ہے اس سے جو ہے اس کو حوالہ کے طور پر، برون کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. تو لوگوں کو جمع کرنا ایصال ثواب کے لیے یہ جو ہے بدعت ہے. لوگوں کو جمع کرنا ایصال ثواب کے لیے بدعت ہے کہ جو ہے آ جاؤ 2-3 منائی آئی کے ہمارے گھر ایصال ثواب کر دی، ہمارے باپ کے مر گئے، ہمارا مائی مر گئے، ہمارا فولا مر گئے، آئی کے ایصال ثواب کر دی، آئی کے دعا کر دی. لوگوں کو بلا کر کے ایصال ثواب کرنا اسپیشل، اور اس کے لیے 3 دن چاہے مقرر کیا جائے.
چاہے 1 ہفتہ مقرر کیا جائے، یہ سب بدعت میں شمار رہتا ہے. اور اس کے لیے جھگڑنا، اس کے لیے لوگوں کو لاک کرنا تاکہ جو ہے مسجدوں میں جو ہے جھگڑا ہو، تاکہ جو ہے جماعت ٹوٹ جائے، تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. تو لوگوں کو جو ہے مسجد سے روکنا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی بیان کرتے ہیں، جو اصل موضوع اسی کے بارے میں تھا، لیکن جو وقت نہیں ہے تو اسی پر جو ہے ہم اکتفا کرتے ہیں کہ ظاہری طور پر جو ہے اس آیت کا جو ہے کہ لوگوں کو ہر طریقے سے، جو بھی طریقہ ہے لوگوں کو مسجد سے روکنا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. اور اس کے پیچھے صرف ایک ہی چیز ہے، حب جاہ. اس میں تکبر اور پوسیسی، بلکہ دونوں پیرالل جاتا ہے، لیکن تکبر اور پوسیسی یہ 2 چیزیں ہیں جو پورے ہمارے مدارس کو بھی، ہمارے مکاتب کو بھی، ہمارے مساجد، بلکہ ہر دینی ادارے کو جو ہے دیمک کی طرح کھوکھلا بنا رہے ہیں. یعنی ہوٹ لوئسا جو ہے جس طرح بھیتر گھس جا کر کے دکھائی دیتا ہے کہ گھروا موئی ہے، ماں بھیتر کھوکھلا ہے، خالی ایک مریت سب ٹوٹ جائے. اسی طرح ہمارے مساجد، ہر دینی ادارہ اس طرح ہو گیا. مجھے یہ پوسیسی چاہیے، ہم یہ چیز ہو گئے، ہم کے یہ پوسیسیا چاہیے کہ ملے کے بیان ہونے کے لیے جھگڑا، بیان کرنے کے لیے جھگڑا. ہمار والا نہ آئی تو پھر جو ہے ہم نہ آبے، ای بیان کری تو ہم نہ آبے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیان کا مقصد کیا ہے؟ بیان کا مقصد کیا ہے؟ تذکیر. کمپٹیشن تھوڑی نہیں ہے، کمپٹیشن تھوڑی نہیں ہے. بیان کا مقصد ہے تذکیر، ذکر، لوگوں کو یاد دلانا، یاد دہانی، تعلیم، یہ ہے مقصد بیان کا. اگر اس میں جو ہے یہ چیز شامل ہو گیا کہ بیان جو ہے ہما خرپو وال کری، ہمار جماعتوا والا کری، ہمار ای کری، ہمار او کری، تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ یہ جا ہو گیا پوسیسی کے لیے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے. تو اس سے بچنا چاہیے، اپنے اصلاح کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. دیکھو، چاہے جس کے بیان میں آپ بیٹھو، ٹھیک ہے، جب بھی اس طرح کی بات ہوتا ہے تو ہمارا یہ رویہ ہے کہ ہمارے ذہن میں فوراً ایک شخص کا جو ہے امیج آ جاتا ہے کہ یہ دمیہ اسے کرے، یہ دمیہ اسے کرے. مختصر کی جماعت کے اسی بیان میں وہ شخص ہے تو بولے ایسے سن لے کمچے بولے. یہ غلط رویہ ہے. خود کا ایکس رے کرو کہ میرے اندر یہ ہے یا نہیں. یہ تکبر ہے. دوسرے کے عیوب کو دیکھنا اور اپنے عیوب سے غافل ہونا، دوسرے کا تقاط قومینگوں کو دیکھنا اور اپنے تقاط قومینگوں کو نہیں دیکھنا، یہ تو ایسے تکبر کی نشانی، اوپر سے غفلت کی بھی نشانی. تو اپنا خود کا ایکس رے کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیز کہیں میرے اندر تو نہیں ہے. دیکھو، دوسروں کو چاہے اس کے اندر نیخن تک پرسنٹ ایسی چیزیں دکھائی جائے کہ نہیں یہ شخص ریا کر رہا ہے، دکھلاوا کر رہا ہے، لیکن پھر بھی مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتا ہے. شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہم اس کے لیے حسن ظن رکھیں. نہیں، اللہ اس کی نیت کو بہتر جانتا ہے. اپنے لیے کیا خیال کرنا؟ اپنے لیے کیا ہے؟ ہمارے اندر 100% ہم کو معلوم ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی ہمیں اپنے بارے میں یہ ہمارے نیت کو، ہمیں اپنے نیتوں پر بھی شک کرنا چاہیے کہ کہیں یہ ریا تو نہیں. اور ہمارا معاملہ برعکس ہو گیا، ہمارا معاملہ برعکس ہو گیا.
تو مساجد بھی موجود، مکاتب بھی موجود، خانقاہیں بھی موجود، جو ہے دعوت اور کام بھی موجود، ہر طریقے سے کام موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی اصلاح کی فکر کر ہی نہیں پا رہے. کیوں؟ کیونکہ ہم تو دوسروں کی اصلاح کے لیے نہیں کر رہے ہیں. ہم تو دوسرے کی اصلاح کے لیے نہیں کر رہے ہیں. خود جب مقرر کوئی بیان کر رہا ہے اس کو بھی اپنے ذات پر دیکھنا، دھیان رکھنا چاہیے کہ کہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہیں وہ میرے اندر تو نہیں، ورنہ یہ تکبر ہو جائے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی میں کسی چیز کو دیکھتا تھا کہ میرے اندر نہیں ہے، میں اس کو لیے بیان شروع کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے اس کے ذریعے سے میرا اندر یہ چیز آ جائے کہ مجھے شرم ہے کہ تو بولے زبان سے مار اپنے کر رہے ہیں، ورنہ یہ تکبر ہو جائے گا. اور تکبر اتنی بڑی بیماری ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کرم نہیں فرمائیں گے، رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھیں گے. ظاہری اعمال جو ہے سے ہمیں جو ہے جب ہم نہیں کریں گے تو پھر کیا ہمیں گناہ ملے گا، لیکن باطنی اعمال، روحانی بیماری، دل کے بیماری، اسپرچوئل سکھتا کا اثر یہ ہوگا کہ ہم جو بھی کر رہے سب برباد ہو جائے گا، ہم سب برباد ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیقات سے نوازے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات پر رحم فرمائے اور جو ہے ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے، اور جو ہے ہمیں جو ہے اس کی فکر کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے ان سب وعیدوں سے بچ جائے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیقات سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم.